پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے علی کی کہانی. Dear listeners, our story today is called The Story of Ali. ایک نوعمر پناہ گزین جو کہ پناہ لینے کے لیے اپنے وطن سے بھاگا. یہ ایک 10 سالہ پناہ گزین علی کی حقیقی زندگی کی کہانی ہے، جو کہ اپنی دادی کے ہمراہ اپنے آبائی ملک افغانستان سے بھاگتا ہے تاکہ جنگ کے پیدا کردہ تنازع سے بچا جا سکے. اس کی کہانی ترک وطن، اجنبیت، جدائی اور مصائب کے جذبات الفاظ میں پرو کر پیش کرتی ہے. یہ سب تو تارکین وطن بچوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، مگر ساتھ ہی امید کی ایک کرن بھی موجود رہتی ہے کہ وہ اس ابتلا اور تکلیف پر قابو پا لیں گے. اچھا، تو پیش ہے وہ کہانی جو علی نے ہمیں سنائی ہے. This is Ali's story, a young refugee fleeing his homeland, seeking refuge. This is a life story of a 10-year-old refugee, Ali, who was accompanied by his grandmother, flees his home country of Afghanistan to avoid the conflict by war. His story documents the feelings of alienation, separation, and suffering as it can be placed on immigrant children and their families, but a thread of hope that they can overcome their ordeal. Here is the story of Ali. میں اور میرا خاندان افغانستان میں رہتے تھے. وہاں پہاڑ تھے اور دھول بہت تھی. زیادہ تر لوگ امیر نہیں تھے اور ان کے پاس مکان نہیں تھے، بلکہ وہ خیموں میں رہتے تھے. ہمیشہ بہت زیادہ لڑائی ہوتی رہتی تھی، لیکن جنگ مزید خراب ہونے لگی تھی. آسمان پر بہت سارے ہیلی کاپٹر نظر آتے تھے اور ٹینکوں نے ہمارے قصبوں اور شہروں پر بمباری شروع کر دی تھی. کبھی کبھی میں کھڑکی سے باہر ہونے والی لڑائی کو دیکھتا. لڑائی نے مجھے بہت خوفزدہ اور بہت اداس بھی کیا. جنگ اتنی خراب ہو گئی کہ میری دادی نے فیصلہ کیا کہ ہم سب کو اپنا سامان باندھنا چاہیے اور یورپ میں کسی محفوظ جگہ پر چلے جانا چاہیے. جب ہم ہوائی اڈے پر پہنچے تو عہدیداروں نے میری دادی کو اور پھر مجھے اندر آنے دیا، لیکن انہوں نے میرے ماں اور باپ کو واپس بھیج دیا. ان کا کہنا تھا کہ میرے والدین کے پاس پاسپورٹ نہیں تھے اور یوں انہیں گھر واپس جانا پڑا. My family and I lived in Afghanistan. There were mountains there and lots of dust. Most people weren't rich and they did not have houses. Instead, they lived in tents. There was always so much fighting going on. But the war started to get worse. There were lots of helicopters in the sky and tanks started to bomb our towns and cities. Sometimes I would look out of the window and see the fighting going on. It made me very scared and also very sad. The war got so bad that my grandma decided that we should all pack our bags and go to a safer place in Europe. When we got to the airport, the officials
let my grandma in and then me, but they turned my mom and dad away. They said that my parents did not have passports and they had to go back home. میری دادی اور میں ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے اور ہم نے سوچا کہ میری امی ہمارے پیچھے دوسرے طیارے میں ہوں گی۔ جب ہم نئے ملک پہنچے تو ہم نے اگلے جہاز کا انتظار کیا، لیکن میرے والدین اس پر نہیں آئے تھے۔ میری دادی اور میں اس نئے ملک میں محفوظ تھے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ میری ماں اور والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم تنہائی اور خوف محسوس کرتے تھے۔ کبھی کبھی میں خواب میں دیکھتا تھا کہ وہ میری ماں ہے جو مجھے اسکول سے گھر لے جانے کے لیے آئی ہے، لیکن جب میں بیدار ہوتا تو وہاں میری دادی موجود ہوتی۔ مجھے احساس ہو جاتا کہ یہ سب تو ایک خواب تھا، اور مجھے یہ سوچ کر دکھ ہوتا کہ میرے والدین افغانستان میں ہونے والی ہر طرح کی جنگ اور لڑائیوں میں رہ گئے ہیں۔ My grandma and I got on the plane and we thought that my mom and dad are on another plane following behind us. When we arrived in the new country, we waited for the next plane, but my parents weren't on it. My grandma and I were safe in this new country, but we didn't know what had happened to my mom and dad. We felt alone and afraid. Sometimes I dreamt it was my mom who picked me from school and walked me home. But then I woke up and my grandma was there instead. I realized it was all a dream, and it made me sad to think that my parents were back in Afghanistan among all the war and the fighting. میں ہر وقت ان کے بارے میں خواب دیکھا کرتا تھا اور میں ہر رات روتا، گویا میرے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے غصہ آتا تھا، لیکن زیادہ تر میں اداس رہتا تھا۔ میں نے اسکول میں بہت سی نئی چیزیں سیکھ لی تھیں، لیکن یہ واقعی مایوس کن تھا کہ میں انگریزی نہیں بول سکتا تھا۔ صرف ایک ہی لفظ جانتا تھا اور وہ تھا ہاں۔ کبھی کبھی مجھے شرم محسوس ہوتی تھی جب میں کسی چیز کے لیے لفظ نہیں جانتا تھا۔ شروع میں میں کھیل کے میدان کے کونے میں بیٹھا رہتا تھا اور دوسرے بچوں کو کھیلتے دیکھتا رہتا تھا۔ بعض اوقات لوگ مجھ سے اپنے ساتھ کھیلنے کو کہتے اور یوں جلد ہی میرے دوستوں کا ایک گروپ بن گیا اور میں اسکول میں ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتا۔ I dreamt about them all the time and I cried every night. It was like bones of my body were broken. Sometimes I felt angry and most of the time I felt sad. I learned a lot of new things at school, but it was really frustrating that I couldn't speak English. The only word I knew was yes. Sometimes I got embarrassed when I didn't know the word for something. At the beginning, I sat in the corner of the playground, watching other kids play. Sometimes people would ask me to play with them. And soon, I had a group of friends that I play football with them at school. مجھے مصوری سے پیار ہے اور ہر کوئی میری تصویروں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ہر روز میں اسکول میں دکھانے کے لیے خاص تصویر بناتا۔ کبھی کبھی یہ میرے پورے خاندان کی تصویر ہوتی یا صرف میرے ماں باپ کی، میں اور ایک سپر ہیرو، کیونکہ مجھے سپر ہیرو پسند ہیں۔
4.5 साल गुजर गए और फिर एक दिन हमें एक फ़ोन कॉल आई। मेरे कज़न ने कहा कि उसने मेरे वालिद को मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा है और फिर फ़ोन मेरी माँ और वालिद साहब के हवाले कर दिया और मैंने बरसों में पहली बार उनसे बात की। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरे माँ बाप इस मुल्क में आ जाएं। ऐसा लगता है कि ये जल्द ही हो जाएगा, लेकिन मैं परेशान हो जाता हूँ जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ और चाहता हूँ कि वो अब भी आ जाएं। मैं उस दिन का इंतज़ार नहीं कर सकता। I love drawing and everyone was amazed by my pictures. Every day I would draw a special picture to show at school. Sometimes it would be a picture of my whole family or just my mom and dad, me and a superhero, because I like superheroes. 4.5 years passed, and then one day we had a phone call. My cousin said that he has seen my dad in the mosque praying, and then handed the phone to my mom and dad, and I talked to them first time in years. It made me feel so happy. My biggest wish is that my mom and dad would come to this country. It feels like it will happen soon, but I get upset when I think about them and wish they would come right now. I can't wait for that day. प्यारे सामाईन, अली की कहानी यहाँ ख़त्म होती है. Dear listeners, the story of Ali ends here. I have to say goodbye to you. Bye for now.